بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یعنی عمران خان اور گواسکر کی زندگی کی یہ آخری فلائٹ تھی جس کی شرط تو نے جیتی۔ وہ ہنس پڑا، ابے ہر ہفتے ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اسی نام سے دوسری جوڑی اتار دیں گے میدان میں۔ جب سزا یافتہ سڑک کے پار کی دکان سے مرغ ذبح کرانے کے لیے جانے لگے تو میں نے درخت کی اوٹ سے آواز لگائی، جیرا بلیڈ۔ جیرے کو جیسے کرنٹ لگ گیا، وہ ایک دم پلٹا۔ سامنے رئیس کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ اگر وقت اور حوصلہ ہوتا تو جیرا بلیڈ ضرور رک کے کوئی سوال کرتا، مگر ایک دم اسے اندیشہ تھا کہ کہیں ملزمان فرار نہ ہو جائیں۔ دوسری طرف اس کے جعلی تھانے دار ہونے کا، سرعام بانڈا پھوٹنے کا ڈر تھا، چنانچہ اس نے مرغے بغل میں دبا کے سڑک عبور کرنے والوں کا کچھ فاصلے سے تعاقب جاری رکھا۔ رئیس نے مجھے اشارہ کیا اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ جیرا ایک مرغی فروش کی دکان سے کچھ دور رک گیا۔ ہم قریب پہنچے تو اس نے ہمیں پہچان لیا۔ یار ایویں کیوں متھے لگتے ہو، جاؤ موج کرو، تم بھی ابھی 1000 پورے ملے ہیں، وہ بولا۔ اس سے زیادہ تم نے کمائے مفت میں، رئیس بولا۔ اس نے افسوس سے کہا، مفت کیا متبل یار، تم پھر سکتے ہو یہ وردی پہن کے شہر میں؟ میاں جی بڑے دل گردے کا کام ہے، ہر قدم پر کوئی اصلی تھانے دار نظر آ جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے گیدڑ چڑھا لے شیر کی کھال اور پھرنے لگے۔ جنگل میں شیروں کے ساتھ کیا حشر ہوگا اس کا اگر شیر کو پتہ چل جائے؟ رئیس بولا، وہی جو تمہارا ہوگا کسی دن۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ او میاں، جیرا بلیڈ ہے میرا نام، 2 سال ہو گئے، ابھی تک سب خیر ہے، پوچھو کیسے رئیس نے کہا۔ اس نے بڑی رازداری سے اور دوستانہ انداز میں کہا، میں بڑا چلاک ہوں، روز یہ کام نہیں کرتا، ہفتے میں 2 دن کماتا ہوں، 5 دن عیش کرتا ہوں، اس سے اگلے ہفتے کہیں اور گجرانوالا یا گجرات، جہلم اور پنڈی تک چلا جاتا ہوں، صبح گیا رات کو واپس۔ رئیس نے تسلیم کیا، تم واقعی بہت چلاک ہو۔ مرغے لڑانے والے ملزمان اداس اور دکھی چہروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ایک نے شاپنگ بیگ آگے بڑھایا، لو جی یہ ہے گواسکر۔ دوسرے نے کہا، اور یہ ہے عمران خان۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور خبردار جو پھر یہاں نظر آئے، اس نے کہا، اور پھر ایک بیگ ہماری طرف بڑھا دیا۔ لو یہ رقم، تم بھی کھاؤ موج کرو۔ رئیس نے دوسرے شاپنگ بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دینا ہے تو وہ دو، آج گواسکر روسٹ کریں گے۔ یہ بتاؤ کہ اگر تم سے ملنا چاہوں، آ جاؤ ادھر اپنے ڈیرے پر، میں سو کے اٹھتا ہوں ذرا دیر سے، 11-12 بجے۔ وہ بولا، ویسے کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں، اپنی بھی ایسے ہی پیارے آج کل بے روزگاری سے بیزار ہیں، مل کے کریں گے کچھ ہلا گلا، موج میلہ۔ رئیس بولا۔ وہ ہنسا، واہ واہ، پھیرتے جم آؤ، پوچھنا کیسا؟ کہتے ہیں کہ 1 اکیلا اور 2 11، مولا کی برکت سے 111 بھی ہو سکتے ہیں۔ رئیس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے بگڑ کے رئیس اس سے نہیں ملے گا، میں ضرور ملوں گا اس سے، ایسے چوہے کی طرح بل میں گھس کے نہیں بیٹھ سکتا میں۔ رئیس نے کہا، ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، تجھے پیارے کے فارغ رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ اتنا بیزار ہو جاتا ہوں کہ جی چاہتا ہے چیزیں توڑ کے پتھر پھینکوں راہ چلتے لوگوں پر یا گاڑیوں پر۔ مصروف رہنے کے لیے کیا ایسے ہی کام رہ گئے ہیں؟ ابھی اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ آخر کلرک کیا چپراسی کی نوکری تک نہیں مل سکتی مجھے؟ کوئی اور کام مجھے آتا نہیں، بزنس میں کر نہیں سکتا، اس کے لیے نہ مال ہے اپنے پاس اور نہ اتنی عقل۔ تیرا پیسہ میں لوں گا نہیں۔ کیوں نہیں لے گا؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے وہ ڈوب جائے گا۔ مجھے محنت کرنے کی عادت نہیں ہے، میں ریڈی نہیں لگا سکتا کسی بھی چیز کی۔ پولیس الگ تنگ کرتی ہے اور پھر 101 دشمن دیکھیں گے مجھے ہر جگہ اپنا کام گھومتے پھرتے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں ابھی وہاں چلاوے کی طرح نظر آئے اور غائب تیرے ساتھ رہ گئے تو زمانہ چھوٹ گیا ہم سے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے پروگرام پر عمل درآمد کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ اسے پرانے وقتوں کی یار پھر یاد آ رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ مل کر اپنی طاقت بڑھانا چاہتا تھا، ان سب کی قوت کو منظم کر کے شاہ جی کے خوف سے نجات پانا چاہتا تھا اور سینہ تان کے چلنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک قانون کے سہارے دیمک زدہ لکڑی کی بیساکھی جیسے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لا قانونیت کی وہ لاٹھی رکھنا چاہتا
تھا جس سے سانپ مر جائے مگر لاٹھی نہ ٹوٹے، زمانہ بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا تھا۔ میں نے اس سے بحث نہیں کی اور اسے سمجھانے یا اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا جسے اپنی مرضی سے صراط مستقیم پر چلانے کے لیے ان والدین کی طرح فکر کروں جو خود سیدھے راستے پر کبھی نہ چلے ہوں۔ رئیس نے بڑی رئیسانہ شان سے ہیر کو تھیلا دیا، لو تم بھی عیش کرو، چکن قورمہ پکاؤ یا چکن بریانی۔ وہ خوش ہو گئی، یہ بڑا اچھا کیا تو نے، آج سالگرہ بھی ہے ہماری شادی کی۔ وہ شرما کے بولی۔ رئیس نے کہا ہمارا کون سی 50ویں کہ 60ویں؟ ہائے کیسے جلوں والی بات کرتا ہے، ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے انگلیوں پر گن کے بتایا، ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس سال۔ میں نے کہا یعنی 18 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں میری پیدائش ہوئی تھی، بلکہ عین اسی دن 6 ستمبر 1965۔ رئیس بولا اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یار، خیر کچھ کہتے ہوں گے، مگر دیکھ کیسے آج ہر کام خود ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا دن اپنا ہے، اس کے مالک یا جیرے بلیڈ کو کیا خود ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گواسکر مرحوم آج ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا کے دسترخوان کی زینت بنیں گے شادی کی سالگرہ میں۔ واہ بھائی واہ۔ رات کے کھانے میں ماسی ہیر نے میٹھے چاول بھی سامنے رکھے اور جب مسٹر رانجھا تشریف لائے تو چکن قورمہ، چکن بریانی اور زردہ دیکھ کے اور اپنی ہتھنی جیسی بیوی کا بناؤ سنگار دیکھ کے دم بخود رہ گئے۔ انہیں بڑی مشکل سے یاد دلایا گیا، بلکہ زبردستی ان سے منگوایا گیا کہ آج ہی ہیر رانجھا کا میلاب ہوا تھا۔ وہ خاصے افسردہ اور آبدیدہ نظر آنے لگے۔ نادانی میں بندہ کیا نہیں کرتا، وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، شادی تک کر بیٹھتا ہے پھر جوانی کی غلط کاریوں پر مرتے دم تک پچھتاتا ہے۔ ہیر کچن میں تھی، چنانچہ اس نے یہ دل شکن تبصرہ نہیں سنا اور کھانا ختم ہونے تک اپنی شادی کے دلچسپ واقعات بھی سناتی رہی، جیسے وہ شرمناک تھے۔ مسٹر رانجھا کے لیے ان دردناک یادوں میں کوئی رومانس نہیں تھا۔ وہ تو حیران تھے کہ آج اچانک ہیر نے یہ تقریب کیسے کر ڈالی۔ تمہیں تو کچھ یاد رہتا نہیں مگر ان منڈوں کو یاد تھا۔ میں نے اور رئیس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اتفاق رائے سے اس مفروضے کی تائید میں سر ہلایا۔ ہم تو کیک بھی لانے والے تھے۔ ہائے اچھا اس میں کریم ہوتی ہے نا؟ نامراد میرا وزن بڑھ جاتا۔ اس نے یوں کہا کہ میرا جی چاہا اپنا سر پیٹ لوں۔ رئیس چپ نہ رہ سکا۔ ارے ماسی، سمندر میں لوٹا بھر پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، بھینس پر مچھر بیٹھ جائے تو کیا اس کا پاؤں بھاری ہو جاتا ہے؟ ہیر نے برا نہیں مانا، رانجھے کو بھی جلاب لگ جاتے ہیں کیک سے۔ رانجھے نے کہا ہاں کریم اتار کے کھا سکتا ہوں میں، ایک مریض تھا میرا کینسر کی آخری سٹیج پر، لو جی 2 ہفتوں میں بلا چنگا کر دیا۔ میں نے 5 پاؤنڈ کا کیک لے کر آیا، ساری کریم میں نے اتار کے ایک مرتبہ میں بھر لی، 2 مہینے تک سر پر لگائی، بالکل پرل کریم جیسی خوشبو آتی تھی۔ میرے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا، سوتے میں چونٹیاں نہیں چڑھتی تھیں سر پر۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے بڑی سادگی سے تسلیم کیا، آ جاتی تھی نامراد، مٹھاس چاٹنے، چونٹے بھی کاٹتے تھے، پھر میں رات کو سر دھو کے سوتا تھا۔ ہیر نے افسوسناک نظروں سے رانجھا کے سر کی طرف درمیانی شفاف سطح کو دیکھا۔ اس سے پہلے چنگے بھلے بال تھے سر پر، اس کا وزن بھی اتنا نہیں تھا۔ پہلے 1 ہفتے میں پورا کیک کھا گئی، پھر ایک اور مریض مل گیا، وہ پیسے نہیں دیتا تھا، کیک دے جاتا تھا، یہ کھاتی رہی، مفت کا مال۔ میں سمجھا اس کی بیکری ہوگی۔ ایک دن مالک اسے پکڑ کے میرے سامنے لایا اور 10 چھتر مارے تو پتہ چلا کہ بہرا تھا، کینٹین سے چوری کر کے لاتا تھا، پھر یہ خود ضد کر کے مجھ سے منگواتی تھی۔ اب دیکھ لو۔ کسی نے دروازے کی کنڈی بجائی تو ہیر اٹھ کے گئی اور خوشی سے چلانے لگی، ہائے میں صدقے اپنی شادو آئی ہے، شادو آئی ہے۔ میں گھبرا کے اٹھا اور پھر بیٹھ گیا۔ شادو مسکراتے ہوئے ہیر کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور شاید وہ ہاشمی صاحب کی گاڑی میں نہیں آئی تھی، ورنہ دستک سے پہلے ہارن کی آواز آتی۔ ڈاکٹر رانجھا نے کہا آؤ بھائی، تھوڑا لیٹ ہو گئی ورنہ دعوت میں شریک ہو جاتی۔ دعوت کا کوئی خاص موقع ہے؟ شادو اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے ایک آہ بھری، ہاں بھائی 18 سال پہلے آج کے دن ہی عمر قید ہوئی تھی ہمیں، ابھی تک رہائی نہیں ملی۔ چل کڑیے کھانا کھا، باقی گلاں بعد میں۔ ہیر نے ایک پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔
کھانا تو کھا لیا میں نے، چل پھر میٹھا کھا لے، زردہ چکھ لے۔ ہیر نے شادو کے نہ اور تھوڑا تھوڑا کرنے کے باوجود پلیٹ بھر کے اسے تھما دی۔ ابھی تک اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، وہ درزدیدہ نظروں سے مجھے دیکھتی تھی اور مجھے اپنی طرف نظر جما کے دیکھتا ہوا پا کے اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک جاتی تھیں۔ اس کے آنے سے میرے دل میں رکھا ہوا ندامت کا بھاری پتھر کچھ ہٹ گیا تھا۔ اب میں سکون کا سانس ضرور لے سکتا تھا۔ میری طرح اسے بھی اپنے رویے پر افسوس تھا، میری خفگی کا احساس تھا اور یہ خیال تھا کہ زیادتی خود اس نے کی۔ اسے دیکھ کے میری انا کا بت ٹوٹ گیا تھا اور میں پہلے سے زیادہ شرمندہ تھا کہ عورت ہونے کے باوجود اس نے پہل کی اور مجھے منانے چلی آئی۔ روٹھنا بھی اس کا حق تھا اور اظہار ندامت کا خراج وصول کرنا بھی۔ یہ انداز محبوبی اور آداب عاشقی کے تقاضے تھے جن کو میں نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ رئیس کے سوا کسی کو ہماری لڑائی کا یا لڑائی کے سبب کا علم نہیں تھا۔ ہاشمی صاحب کی کوٹھی سے وہ یہاں تک اکیلی آئی تھی اور پرانی شادو بن کے آئی تھی، صرف مجھے یہ احساس دلانے کہ اسے میرے جذبات کا کتنا پاس ہے۔ ہیر پر جشن کا نشہ غالب تھا، شاید پہلے کبھی ایسا موقع نہ آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ کسی نے شادی کی سالگرہ منائی ہو۔ ڈاکٹر رانجھا تو سب کچھ بھول چکے تھے۔ ہیر کو شادی کا دن ہر سال یاد رہتا تھا اور ممکن ہے وہ انتظار کرتی ہو کہ رانجھا کو کبھی تو یاد آئے گا تاکہ آج ان کی شادی کی سالگرہ ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا اور ماہ و سال کے ساتھ جذبات کے سارے رنگ حالات کی گرد میں کم ہو گئے تھے۔ آج اس نے خود ایک اتفاق کا سہارا لیا اور خود ہی اسے تقریب بنا دیا۔ اب وہ شادو کو ہنس ہنس کے وہ سب باتیں سنا رہی تھی جو ہم سب سن چکے تھے۔ ہیر کا میکے میں کوئی نہیں تھا، یا تھا تو اتنی دوری آ چکی تھی کہ رشتہ بے مہر ہو گیا تھا۔ ہم اس کے نئے رشتہ دار تھے جو مخلص بھی تھے اور اسے عزت بھی دیتے تھے۔ اس کا نیا گھر ایک طرح سے اس کی زندگی کا نیا خوشگوار موڑ تھا۔ ڈاکٹر رانجھا تھکن کا بہانہ کر کے اٹھ گئے۔ حقیقت یہ تھی کہ اچھے کھانے کا نشہ ہیر کے جذبات کی غیر متوقع طغیانی پر کتاب زندگی سے منتخب اقتباسات کی تکرار سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 18 سال کی ازدواجی زندگی کے بعد بھی وہ بے اولاد تھے اور نوشتہ تقدیر کو صبر شکر کے ساتھ قبول بھی کر چکے تھے۔ ایک وفاداری کے ساتھ وہ کارداری کے راستے پر چل رہے تھے، مگر یہ ناممکن تھا کہ کبھی کبھی اپنی زندگی میں اکیلے پن کا خلا محسوس نہ ہوتا ہو، وہ احساس محرومی کے دکھ کی خلش پریشان نہ کرتی ہو۔ غیر شعوری طور پر ہیر نے اپنی زندگی کے اس اکیلے پن اور خلا کو پر کرنے کی راہ نکال لی تھی اور ہمیں بچوں کی طرح اپنے قریب بٹھایا تھا۔ وہ ہمیں پیار سے ڈانٹتی تھی، گالیاں بھی دے دیتی تھی اور چمٹے سے مار بھی دیتی تھی۔ یہ ہماری سعادت مندی تھی کہ ہم نے اسے بڑی بہن یا ماں کے حقوق یا اختیارات دے دیے۔ ہم خود اس محبت اور شفقت کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار سے محروم لوگ تھے۔ کچھ دیر بعد رئیس نے بھی منہ پھاڑ کے جماہی لی، یار ہم سونے، آج تو نیند بھی سکون کی آئے گی۔ ہیر نے کہا، لو میں بھی ذرا برتن سمیٹ لوں، کہو تو چائے بنا دوں۔ شادو اٹھ کھڑی ہوئی، نہیں ماسی میں بھی چلتی ہوں۔ کہاں اس وقت واپس جائے گی؟ ہیر نے کہا، رک جا ادھر ہی آج۔ شادو نے کہا، نہیں ہاشمی صاحب اسٹڈی میں تھے، میں بغیر بتائے بالکل نکل آئی تھی، وہ ضرور پریشان ہوں گے۔ چلو ناصر تم مجھے چھوڑاؤ۔ میں بڑی مستعدی سے اٹھ کھڑا ہوا، چلو کہیں وہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں نہ پہنچ جائیں۔ شادو نے دکھی نظروں سے مجھے دیکھا مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ہم باہر آ گئے اور رات کی خاموشی میں خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ بالآخر میں نے کہا، شادو تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تم بہت برے لگ رہے ہو، مجھے ابھی تک تم نے معافی نہیں مانگی مجھ سے۔ وہ بولی۔ میں ہنس پڑا، معافی مانگنے کے بہت سے طریقے ہیں، ایک یہ کہ میں رسماً کہہ دوں کہ آئی ایم سوری، دوسرا یہ کہ ہاتھ جوڑوں یا ناک رگڑوں زمین پر، 7 لکیریں نکالوں اور 7 بار کہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ اور وہ ہنسی دبا کے بولی، اور کیا تیسرا طریقہ بھی ہے کوئی؟ میں نے ایک دم اسے پکڑ کے ایک دیوار کے تاریک گوشے میں کھینچ لیا اور باہوں کے حلقے میں لے کر چوم لیا۔ تیسرا یہ طریقہ ہے۔ اس نے بدحواس ہو کے خود کو چھڑایا، خدا کے لیے ناصر دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ سڑک چل رہی ہے، ایک کار نے ٹرن لیا تو ہیڈ لائٹس ایک لمحے کے لیے ہم پر آئیں، کار میں سے کسی نے سر نکال کے کہکا مارا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے۔ میں نے اسے ہاتھ ہلا کے خوش دلی سے بتایا کہ میں نے برا نہیں مانا، شرم آنی چاہیے تمہیں،
شادو نے خفگی سے کہا، جتنی تمہیں آ رہی ہے وہ کافی ہے۔ میں نے کہا، شکر کرو پکڑے نہیں گئے ورنہ صبح خبر آ جاتی۔ نوجوان جوڑا سرے راہ بوسو کنار کرتے ہوئے گرفتار، سارے شہر میں اعلان کرنے کی ضرورت نہ رہتی، بدنامی کتنی ہوتی۔ میں نے کہا، عشق میں بدنامی سے بڑی نیک نامی کوئی نہیں۔ خیر شادو، حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس وقت مجھے بہت شرمندہ کیا، میرا رویہ بہت غلط تھا تمہارے ساتھ۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تمہارا دل دکھایا۔ جو ہو گیا اس کی کیا معافی آئندہ نہ ہو تب بات ہے۔ تمہیں واقعی کچھ احساس ہے کہ مجھ پر شک کر کے تم نے غلطی کی تھی؟ غلطی نہیں، گناہ کیا تھا، لیکن شک تم پر نہیں۔ اب چھوڑ دو، ہم پھر بحث کرنے لگے گے۔ وہ بولی، یہ مت بھولنا کبھی کہ میں نے تمہارے لیے اپنی دنیا چھوڑی تھی، صرف تمہارے لیے، اور ہم نے کیا عہد کیا تھا یاد ہے نا؟ میں نے کہا، دل پر لکھا ہوا ہے سب۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ حوصلہ ہے اس عہد پر قائم رہنے کا؟ تم میٹرک کا امتحان دو گے، پھر انٹر اور بی اے کرو گے، جب تمہاری عمر 22 سال ہوگی تب شادی کریں گے ہم 4 سال بعد۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو ہم نے طے کیا تھا۔ کون سی بات غلط کی میں نے؟ بولو۔ میں پھر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ شادو، یہ ظلم مت کرو، یہ 4 دن میں ظلم محسوس ہو رہا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہی آزمائش ہوگی ہماری محبت کی، تم ڈرتے ہو کہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے۔ ناکامی کا لفظ تمہاری لغت میں نہیں، یہ بھی تم نے کہا تھا۔ میں نے بے بسی سے کہا، شادو جی ذرا سوچو، 4 سال 1 سال میں ہوتے ہیں 365 دن، 4 سال میں 1500، مجھے 1 دن کی دوری عذاب ہے۔ اسی سے ثابت ہو گیا کہ تم اپنے عہد و پیمان کو کتنی اہمیت دیتے ہو اور کتنی مستقل مزاجی سے ان پر قائم رہ سکتے ہو۔ اس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا، میرے لیے ذہنی فرار کے راستے مسدود کر دیے تھے اور مجھے اپنے ہی الفاظ کے جال میں اسیر کر لیا تھا۔ شادو، تم سے عہد و پیمان پر میری جان قربان۔ فضول لفاظی مت کرو، جان نہیں چاہیے مجھے، بس جو وعدہ کیا تھا پورا کرو۔ تم نے کہا تھا کہ یہ مرد کی زبان ہے۔ میں نے چڑ کے کہا، اچھا بابا کہا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ 4 سال تک میں کہاں رہوں گا اور تم کہاں رہو گی؟ تمہارے پاس ایک گھر ہے، عقل اور ذہانت ہے، ہمت اور حوصلہ ہے، تمہارے مقاصد تو بہت اونچے تھے، تم وزیر اعظم بننے کی بات کرتے تھے۔ باڑ میں گیا وزیر اعظم، میں بچہ تھا تو چاند بھی مانگتا تھا، اس کا کیا؟ اس نے کہا، میرا مطلب ہے میری جیسی کوئی لڑکی تمہاری منزل نہیں ہو سکتی، تمہاری منزل بہت آگے ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف کہو۔ میں چونکا۔ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری شریک سفر ہوں، تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے۔ کبھی ہمت نہ ہارنے دینا، مقصد کو فراموش نہ کرنے دینا، اور جہاں تک ممکن ہو تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا اور تمہیں سہارا دینا، یہ سب میرا کام ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم اتنا عرصہ کہاں رہو گی؟ اس بدنیت بوڑھے کے پاس تو نہیں چھوڑ سکتا میں تمہیں۔ اس نے ناگواری سے کہا، ناصر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدمی کسی کا احسان مانتے ہوئے ایسی کم ظرفی کا مظاہرہ کرے۔ آج تم بھی محفوظ ہو اور میں بھی آزاد ہوں۔ کس کی کوشش سے ہوا یہ سب؟ میں نے کہا، کوئی بھی وکیل یہ کام کر سکتا تھا۔ تمہارے لہجے میں یقین نہیں ہے کیونکہ تم جانتے ہو یہ اتنا آسان نہیں تھا، مگر خیر تم نہیں چاہتے تو میں نہیں رہوں گی۔ وہاں جہاں بھی تم چاہو گے میں رہ لوں گی۔ میں نے آج اپنے ہی کپڑے پہنے ہیں، اچھے کپڑوں میں تم کو میں بری لگتی تھی۔ شادو نے کہا، لا حول ولا قوت، اس کی بیوی کے کپڑے اچھے نہیں لگتے تھے مجھے۔ تمہارے جسم پر تم کو کتنے اچھے کپڑے چاہیے، میں لا کے دیتا ہوں، تم خود خرید لو۔ تم وہ پورے 50,000 اپنے کپڑوں پر خرچ کر دو جو تم نے مجھے لوٹانے تھے، مگر اس کی دی ہوئی کوئی چیز مت لو، وہ اپنی دولت اپنے پاس رکھے اور تم بھی اپنے 50,000 اپنے پاس رکھو۔ اس نے خفگی سے کہا، مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ کتنی بد اخلاقی کی بات ہے کہ کوئی اتنی محبت سے کیسی محبت؟ میں نے بھڑک کے کہا، کوئی فرق ہے اس کی اور میری محبت میں یا نہیں؟ وہ کہہ دے کہ تم کو بیٹی سمجھتا ہوں، وہ ایک باپ کی طرح محبت کرتا ہے تم سے، پھر ٹھیک ہے، باپ کا گھر بیٹی کا گھر ہوتا ہے، تم رہو وہاں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے شادو، جس طرح وہ تم کو شاہدہ پروین کہتا ہے، جب تم سج دھج کے اس کے سامنے آتی ہو تو جیسی تعریفی نظروں سے دیکھتا ہے۔ بس کرو ناصر، بس کرو، خدا کے لیے بس کرو، پھر وہی باتیں کر رہے ہو تم۔
ابھی کچھ دیر پہلے تم نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ ایسی باتیں پھر نہیں کرو گے۔ وہ چلا کے بولی۔ اس کے چلانے سے میں ڈر گیا۔ اوکے آہستہ بات کرو، لوگ ہیں ہمارے آگے پیچھے۔ ایک بات سمجھ لو اچھی طرح، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر بار بار ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاشمی صاحب کے دل میں کیا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور یہی اہم ہے۔ ابھی تم ساری فضول باتیں دماغ سے نکال کے امتحان پر توجہ دو۔ کوئی امتحان میرے لیے تم سے زیادہ اہم نہیں مگر میرے لیے ہے۔ اب میں تم سے امتحان کے بعد ملوں گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تم کو میٹرک کا امتحان دینا ہے اور پاس کرنا ہے، اور سب سے اہم سنگ میل ہوگا تمہارے لیے تمہارے مستقبل کی کامیابی کے راستے میں۔ اگر تم میٹرک نہ کر سکے تو جاہل رہ جاؤ گے۔ تمہاری ذہانت غیر معمولی ہے مگر یہ مثبت اور تعمیری مقاصد میں استعمال نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ تم غلط راہ اختیار کر لو گے، یعنی چور ڈاکو بن جاؤں گا میں۔ چور ڈاکو بہت معمولی اور عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی جینیس نہیں ہوتے۔ تم چارلس سوبراج بھی بن جاؤ گے یا کارلوس کسی انڈر گراؤنڈ مافیا کے بےتاج بادشاہ یا کرائم کنگ ہو جاؤ گے۔ ایسا سوچتی ہو تم میرے لیے؟ میں نے آزردہ لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ناصر، کامیابی کی دو منزلیں ہوتی ہیں، دو راستے الگ الگ مخالف سمتوں میں ان کی منزلوں تک لے جاتے ہیں۔ ایک راستہ آج تمہارے سامنے ہے، تم اسے بچے کے دماغ کی بات سمجھو۔ تم وزیر اعظم بننا چاہتے تھے تو یہ نیک مقصد تھا، تمہارے ذہن میں بہرام ڈاکو بننے کا خیال نہیں تھا۔ تم ایسا نہیں سوچتے تھے کہ میرے ہاتھ میں کلاشنکوف آ جائے تو میں سب کو بھون کے رکھ دوں۔ ان سب کو جنہوں نے تم پر ظلم کیا، استحصال کیا اور محرومی کے عذاب میں مبتلا کیا، تم نظام کو سدھارنے کا سوچتے تھے۔